ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومعوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک و آلہ و صحبہ اجمعین عدد خلقک و رضاء نفسک و زنت عرشک و مداد کلماتک. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلا آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. ذرا صاف ہوئے وہ چلاؤ. جمادی الآخرہ کا مہینہ شروع ہو چکا، جس کو لوگ عموماً جمادی الثانی کہتے ہیں. عربی میں جو اس مہینے کے نام کے لیے صحیح الفاظ ہیں وہ ہیں جمادی الاخری، جمادی الآخرہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس مہینے کے بے شمار عظیم تاریخی اور اسلامی اور ایمانی واقعات میں سے دنیا اسلام کے اور تاریخ اسلام کے سب سے پہلے مسلم اور سب سے پہلے مومن حضرت رفیق ہجرت یار غار یار مزار تھوڑے سے ٹائم میں یار غار کے حوالے سے تبرکاً جو بات اس وقت میں آپ کو نوٹ کرانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ ایمان اور اسلام کے حوالے سے تمام صحابہ کرام میں روئے زمین کے تمام انسانوں میں جنہوں نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل کیا، ان میں سب سے پہلے
جنہوں نے حضور سے وابستگی اختیار کی اور حضور کی غلامی میں آئے، وہ حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اس حوالے سے ایک مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ ایک الجھن ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا تھا وہ حضور کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ، جن کے تقدس کی بنیاد پر زمانہ اسلام سے پہلے بھی ان کا لقب تھا طاہرہ۔ طاہرہ زمانہ جاہلیت جس کو کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت سے مراد ہے زمانہ قبل از اسلام۔ یہ نہیں کہ سب جاہل تھے، پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے، اہل فہم بھی ہوتے تھے، اور روح زمین کبھی بھی ایسے بندوں سے خالی نہیں ہوئی کہ کوئی ایک بندہ بھی اللہ اس کے رسول کو نہ ماننے والا ہو، اور جب ایسا ہوگا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ بات ہو رہی ہے حضور کی جلوہ گری کے بعد سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو الجھن یہ ہے مطالعہ کرنے والوں کے لیے بھی اور مختلف بیانات سننے والوں کے لیے بھی کہ ایک روایت میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا۔ دوسری روایت میں حضرت شیر خدا مولا علی کا نام ہے۔ تیسری روایت میں حضرت زید کا نام ملتا ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سرکار نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور پورے قرآن کی 6666 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کا صراحتاً جس کا نام لیا ہے وہ حضرت زید ہیں۔ اتنا بڑی اونچی ہستی ہیں، بڑے رتبے کے مالک ہیں کہ خدا نے ان کا مسئلہ بیان فرمایا ان کا نام لے کر۔ 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں موجود ہے فلما قضا زیدن یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اسلام کی آمد سے پہلے یہ حضور کی خدمت میں آئے، حضور کے غلام تھے، زر خرید۔ تو ماں باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب مکہ شریف پہنچے، پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ شریف میں ہے، اور یہ بھی پتہ چلا سرکار کے پاس ہے، اور سرکار کے صادق و امین ہونے کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ تو وہ یہ امید لے کر آئے کہ ہم اگر اپنے بیٹے کا مطالبہ کریں گے تو بیٹا ہمیں مل جائے گا۔ جب ماں باپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے وجہ پوچھی، آنے کی دریافت فرمائی، کیونکہ یہ اصول ہوتا ہے بھی آنے والے سے پوچھا جاتا ہے اگرچہ پہلے پتہ بھی ہو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا بیٹا بکتے بکتے آپ کی غلامی میں آیا ہے، آپ کے پاس ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ جانا چاہے تو لے جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ زید چلے جاؤ، نہ، حضور اپنے در سے کیسے بھگاتے ہیں، بلکہ یہ بات ان پر چھوڑی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ حضرت زید سے جب یہ بات پوچھی گئی اور یہ ان سے کہا گیا کہ یہ آپ کے ماں باپ ہیں، یہ آپ کے اعزاء و اقارب ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، تو جانا چاہیں تو جا سکتے ہو، تو انہوں نے 100 کا ایک جملہ کہا۔ انہوں نے کہا میرے مائی باپ ہیں ہی سرکار، نہیں جاؤں گا اپنے باپ کے ساتھ، نہیں جاؤں گا اپنے گھر کو، نہیں جاؤں گا اپنے وطن کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت، ازراہ مہربانی ان کو منہ بولا بیٹا کرا دیا تھا، یہ شرف ان کو ملا، حضرت زید بن حارثہ کو۔
تو اب ایک روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا. کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 3. اور چوتھی روایت ہے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں. اب سب سے پہلے تو یہ الجھن دور کر لینی چاہیے کہ اول مولا علی، اول حضرت زید، اول من اسلم حضرت ام المومنین خدیجہ، اول من اسلم ابو بکر. تو کس روایت کو مانے اور کس کو نہ مانے؟ دیکھیے اہل علم کا ایک طریقہ ہے کہ ایک اصول ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو وہ اپنے سے اوپر کا بندہ تلاش کرے، اس سے پوچھے. یہ قرآن نے رہنمائی فرمائی. تو ہم نے جب اہل ذکر سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ چاروں روایتیں صحیح اپنی جگہ پر، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. ان اہل ذکر میں سب سے بڑا نام اس مسئلے کے حوالے سے حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. آپ نے فرمایا میرے نزدیک یہ چاروں روایتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. تعارض اس لیے لگتا ہے کہ تم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے. دیکھیے روایتیں آیتیں اس قسم کی ہوتی ہیں، لیکن ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی دونوں کا اپنا اپنا صحیح محمل کون سا ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، رمضان شریف میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں دن کے ٹائم میں ایک چارپائی پر بستر پر اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں، سو سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں. کیا فرمایا؟ میں نے آپ سے نہیں کہا نہیں بولو، میں نے کہا نہیں کا لفظ بولو. کیا کہا؟ نہیں. حضور نے پابندی لگا دی، تم نہیں لیٹ سکتے اپنی زوجہ کے ساتھ. یہی مسئلہ لے کر ایک اور صحابی حاضر ہوئے، رمضان شریف میں دن کے ٹائم میں اپنی بیوی کے ساتھ چارپائی پر لیٹ سکتا ہوں؟ فرمایا بڑے مزے سے لیٹ سکتے ہو، کوئی بات نہیں. ایک کو اجازت دے دی اور دوسرے کو منع فرما دیا. مسئلہ ایک ہے. مسئلہ اب جب اس حدیث کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ ایک جواب کیوں دو ہو گئے؟ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے امام کی، اور یہاں پہ اہمیت معلوم ہوتی ہے تقلید کی، کہ تقلید نہ کرو، امام سے رابطہ نہ کرو، قرآن و حدیث چھوٹتا ہے. تو معلوم ہوا پورے قرآن و حدیث پر عمل وہی کر سکتا ہے جو کسی امام کا مقلد ہو. اسی نسبت سے الحمدللہ ہم ہیں سنی حنفی، اور اعلیٰ حضرت کی نسبت سے بریلوی بھی ساتھ. سلسلہ ہو تو چشتی، کوئی قادری، کوئی نقش بندی، کوئی سوروردی، یہ نسبتیں ساری. تو اماموں نے فرمایا، ائمہ نے فرمایا یہ حدیث ایک کو منع فرمایا، دوسرے کو اجازت دی، اپنی جگہ پر دونوں صحیح ہیں. وجہ یہ تھی کہ جس کو دی اجازت وہ تھا بہت بوڑھا آدمی، اور جس کو روکا منع فرمایا وہ تھا نوجوان آدمی. ایک سے روزے کا ٹوٹنے کا خطرہ تھا، دوسرے سے ایسا کوئی اندیشہ نہ تھا، لہذا جس سے اندیشہ نہ تھا اسے اجازت دے دی، اور جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ تھا اس پر پابندی لگا دی. وہ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور وہ حدیث بھی اپنی جگہ صحیح ہے. تو امام اعظم نے فرمایا تطبیق میں پیش کر دیتا ہوں، چاروں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، یہ صحیح ہے. مولا علی نے سب سے پہلے پڑھا، یہ بھی آپ بھی بول دیں تو صحیح ہے. ہاں جی. حضرت زید نے سب سے پہلے پڑھا، یہ بھی صحیح ہے. اور یار غار صدیق اکبر نے سب سے پہلے پڑھا، یہ بھی صحیح ہے. لیکن فرمایا مانا مجھ سے پوچھو، تطبیق میں دے دیتا ہوں، تعارض تناقض کی بو بھی نہیں رہے گی، سب تعارض اڑ جائیں گے، ہوائے منصور ہو جائیں گے، ریت کی دیوار بن جائیں گے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا طبقے تھے 4.
آدمیوں کے طبقے تھے 4، ایک خواتین کا، ایک جوانوں کا، ایک بچوں کا، ایک زر خرید غلاموں کا۔ تو فرمایا میری نظر سے دیکھو تو تطبیق یہ بنتی ہے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے کلمہ پڑھا، چھوٹی عمر والے بچوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ مولا علی ہیں، اور خواتین میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت ام المومنین خدیجہ ہیں، اور جوانوں میں جس نے سب سے پہلے نبی کی غلامی اختیار کی وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ یہ ٹائم کی وجہ سے میں نے یہ تبرکنات جملے عرض کیے ہیں، تقریر شروع کر دی ہے، ہوگی اگلے جمعہ انشاءاللہ۔ اب بس اسی ایک جملے پر گزارا چلائیں، اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک کمپنی کے بارے میں سوال ہے، کسی کاروبار کے بارے میں۔ تو ایک ایک نام کی کئی کمپنیاں بھی ہیں، طریقہ کار بھی مختلف ہیں ان کے۔ میں نے جب ایسی کمپنیوں کے بارے میں مختلف دوستوں سے پوچھا تو مختلف تفصیلات انہوں نے بتائیں، تو لہذا مسئلہ بتانے سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ بھئی اس کی جو کنڈیشن ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ سمجھ لی جائے۔ تو اس لیے جس دوست نے یہ پرچی لکھی ہے وہ عائشہ مسجد کا سفر کرنا پڑے گا، ایسے ہے جیسے 100 میل پہ ہو، ڈر گئے جی، یعنی میرے پاس تشریف لائیں عائشہ مسجد میں، تو وہاں پہ جو تفصیلات ہیں وہ مجھے بتائیں، انشاءاللہ پھر میں بھی اس کی تفصیل عرض کر سکوں گا۔ آج ہم نے یہ سنا کہ خواتین میں حضرت ام المومنین نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور غلاموں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت زید ہیں۔ یہ تو ابھی بھولے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اٹھ کے کیا کریں گے۔ اور بچوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت مولا علی ہیں، اور جوانوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ کچھ تفصیلات اگلے جمعہ انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔